آپ درود کو بڑا بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہو، اللہ کی ایسا نہیں ہے۔ اب ان لوگوں نے کہا کہ ہم درود نہیں پڑھیں گے، آپ پڑھتے ہو تو پڑھتے ہو۔ اولن تو میرے بھائیوں پہلی بات یہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں نا، ہم درود اس لیے نہیں پڑھتے کہ جناب میں درود پڑھوں گا تو میرے درود پڑھنے سے آل نبی کا رتبہ بلند ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ جناب میں درود پڑھوں تو میرے درود پڑھنے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں ہے۔ یعنی کہ ہم درود اس لیے نہیں پڑھتے کہ سرکار ہمارے درود کے محتاج ہے، ہم درود اس لیے نہیں پڑھتے کہ اللہ رب العالمین ہمارے درود کا محتاج ہے، آل نبی درود کے محتاج ہے، نہ ہم درود اس وجہ سے پڑھتے ہیں کہ دوستو درود پڑھنا ہے ہم نے، تو مقصد یہ ہے کہ ہم محتاج ہیں، ہمیں توجہ چاہیے، ہمیں نظر کرم چاہیے، ہمیں ان کی جو ہے جسم میں عنایت میں آنا ہے، ہمیں ان کی رحمت کی نگاہ میں آنا ہے، تو ہم درود پڑھتے ہیں۔ تو درود پڑھنے کا ایک صلہ ملتا ہے، اور وہ صلہ یہ ہے کہ اللہ ان اونچوں کے صدقے ہم گناہگاروں کے بھی وقت بلند فرما دیتا ہے۔ یہ تو ہے ہم پڑھتے کیوں ہیں۔ ایک مت مخالف اٹھا کہتا جناب اسی نہیں پڑھنا، ہم نہیں پڑھتے، آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا آپ بھی درود پڑھتے ہو، صرف آل نبی پہ نہیں، آل نبی پہ بھی پڑھتے ہو۔ میں نے کہا انبیاء پہ بھی پڑھتے ہو، انبیاء کی آل پہ بھی درود پڑھتے ہو۔ کہتا جناب ہم نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا نہ پڑھو، لیکن جب رب نے دیکھا نا معاملہ یہ بن گیا ہے، یہ میرے نبی پہ درود نہیں پڑھ رہا، میرے نبی کی آل پہ درود نہیں پڑھ رہا، تو رب نے فرمایا پھر معاملہ کچھ یوں ہو جائے گا کہ میں تجھے تیرے مقام سے اٹھاؤں گا، اگر تو اپنے دفتر کے اندر ہے تو تجھے دفتر سے باہر نکالوں گا، اگر تو فیکٹری میں ہے تو فیکٹری سے نکالوں گا، فرمایا اگر دکان کام کاج پہ ہے تو وہاں سے اٹھاؤں گا۔ اللہ نے فرمایا وہاں سے اٹھا کے پہلے تیرا چہرہ دھلاؤں گا، پھر تیرے ہاتھ دھلاؤں گا، پھر تیرے سر کا مسح کرواؤں گا، پھر تیرے پاؤں کے جو ہے دھلاؤں گا، یعنی کہ تجھے پاک کروں گا۔ اللہ فرماتا پاک کرنے کے بعد تیرے کپڑوں پہ نظر جائے گی کہ تیرے کپڑے بھی پاک ہیں یا نہیں۔ رب فرماتا تو درود نہیں پڑھنا چاہتا، لیکن میری قدرت دیکھ، میری قدرت کی طاقت دیکھ۔ رب فرماتا تجھے اٹھاؤں گا، اٹھا کے لے کے آؤں گا، پھر وضو کرواؤں گا، پھر تجھے کپڑے بھی اچھے کرواؤں گا، فرمایا پھر تجھے دونوں کھڑا کروں گا، دونوں پاؤں پہ کھڑا کر کے تجھے قرآن پڑھاؤں گا، تجھے سورت پڑھاؤں گا، فرمایا پھر رکوع بھی کرواؤں گا، پھر تیرا سارا سجدے میں رکھواؤں گا، فرمایا تیری اکڑ نکال کے، تیری چدراہٹ نکال کے، تیری میں نکال کے، تیری جناب طاقت ختم کر کے تجھے جھکا کے زمین کے ساتھ لگا کے، اور اب کہوں گا کہ اب گھٹنے لگا کے بیٹھ جا اور نبی پہ بھی درود پڑھ، نبی کی آل پہ بھی درود پڑھ۔ اللہ فرماتا ہے ایک باری نہیں سی پڑھنا، آتنوں میں 5 باری چاہ کے لے کے آوا کرتے مسجد جو بٹھا کے 5 باری آتے درود پڑھاوا کرا۔ پتا چلے یارو جڑا نہیں کہتے نا کہ اسی نہیں پڑھتے، کم از کم 5 باری آ کے کوئی 3700 باری وہ بھی نماز سے پہلے درود لازمی پڑھتے ہیں۔ آل نبی تے بھی نبی تے بھی میرے سرکار نے پہلے فرمایا جنہیں درود پڑھا میرے تے، لیکن آج تے نہیں پڑھا، فرمایا قبول یہ بھی نہیں۔ مطلب کی یہ کہ درود ایک کامل نہیں ہوتا، کامل تے وہ ہوئی درود ہے جنہیں نبی تے بھی پڑھا جائے، آل تے بھی پڑھا جائے، نال نبی دے صحابہ تے بھی درود پڑھا جائے۔ تے پتہ چلیا کہ درود پڑھے ہو بغیر گزارا ہوندا نہیں۔ اگر بندہ کے آج تو بغیر بھی گزارا ہو جائے تو رب نے فرمایا نہ جتھے جتھے میں نبی محمد کا ذکر کیتا ہے نال دی آل نو بھی اوتھے اوتھے میں لے کے گیا ہوں۔ مختصر میرے دوستو قلیل موضوع نہ ہو جائے کیونکہ وقت بڑا ہمارا تھوڑا ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے قرآن اور میرے نبی کی آل بیت پاک۔ اب چونکہ جب میں تیاری کر رہا تھا تب بھی، لیکن ابھی جب ادھر بیٹھا تھا تو میں سوچ رہا تھا کچھ نکات اٹھا لیے جائیں جن پہ بات کی جائے، کیونکہ سارا تو عنوان اس پہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اگر آیت تطہیر شروع کر لی جائے تو وہ بھی پوری نہیں ہوتی، اگر آیت مباہلہ شروع کر لی جائے تو وہ بھی پوری نہیں ہوتی، اگر آیت مودت پوری اٹھا لی جائے تو وہ بھی مکمل نہیں ہوتی۔ پھر سوچا کہ ان 3-4 آیتوں کو مختصر سا کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میرے اللہ نے
اپنے نبی کی آل کی کتنی عظمتیں قرآن میں بیان فرمائی ہے. قرآن ہے لیکن کبھی نعت مصطفیٰ ہے، کبھی نعت اصحاب مصطفیٰ ہے، کبھی نعت آل مصطفیٰ. یعنی قرآن نے ہمیں بتایا کہ میں نکتہ چینی کرنے والا نہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ میں نکتہ چینی کرنے والا نہیں. اور قرآن نے ساتھ یہ بھی بتایا وہ عقل کے اندھو آل کی شان بیان کرنے کے لیے صحابہ کی شان کم کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آل کی شان بیان کرنی ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں کہ صحابہ کو نیچا دکھاؤ. انہوں نے کہا نا جتنا صحابہ کو بلند دکھاؤ گے اتنی آل کی شان بلند ہوگی. ملا کہتا ہے کیسے؟ میں نے کہا ایسے ہوگی. اگر تو ابو بکر کو سب سے اول مان لے تو وہی ابو بکر حسن کو کندھوں پہ اٹھاتا ہے تو پتہ چل جائے جو سب سے افضل ہے اس نے حسن کو اٹھایا ہے. تو اس کی شان یہ ہے تو حسن کی شان کتنی بلند ہوگی. میں کیا پتہ چلیا کہ صحابہ دی شان دسن دے نال آل دی شان کم نہیں ہوندی بلکہ پتہ چلے دے شانہ والے اتنا پیار کردے نے تے پھر گناہگاراں نوں انہاں دے نال کتنا پیار کرنا چاہیے. میرے دوستوں مختصر موضوع کی طرف آتا ہوں. خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت لیطہرکم تطہیرا. خالق کائنات فرماتا ہے کہ اللہ نے ارادہ فرمایا اور ترجمہ اگر کیا جائے نا احمد رضا کی زبان میں فرماتا ہے اللہ تو یہی چاہتا ہے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ نبی کے گھر والوں تم سے ناپاکی کو دور کر دے، تم سے ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک ستھرا کر دے گا. یہ ہے قرآن کی ایک آیت اور جس کو کہا جاتا ہے آیت تطہیر. یعنی آیت تطہیر یہ ہے کہ جس کے اندر پاکیزگی بیان کی گئی ہے، ان کی ستھرائی، ان کی اعلیٰ شان، ان کی رفعت شانی بیان کی گئی ہے. اس کو کہتے ہیں آیت تطہیر. اب یہ آیت تطہیر سمجھیے گا. اللہ فرماتا ہے انما، لفظ انما کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ایک گول دائرے میں بیان کرنا. اگر میں یہ کہوں نا کہ جو مسجد میں ہے صرف انہی نے جمعہ ادا کی ہے تو مطلب کیا ہے کہ جو اس گول دائرے مسجد کی چار دیواری میں تھے وہی جمعہ پڑھنے والے تھے، جو اس سے باہر وہ جمعہ پڑھنے والے نہیں. مثال آسان کر دیتا ہوں. جن نکالنے والے بابا لوگ ہوتے ہیں نا، عاملین جن کو کہا جاتا ہے، وہ جب نکالنے لگتے ہیں نا جن تو اپنے ارد گرد گول دائرہ بنا لیتے ہیں. گول دائرے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جی باہر والا اندر نہیں آئے گا تو اندر والا باہر ہے، سارے بولو اندر والا باہر ہے نہیں جائے گا. اگر آل نبی کے ذکر پہ بھی آج آپ لوگ نہیں بولیں گے نا تو میں نہیں سمجھوں گا کس لیول پہ بولیں گے. میری کوشش ہے آپ کو یونیک اور نئی کچھ باتیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتاؤں، لیکن اگر آپ لوگ کا تعامل رہے گا انشاءاللہ مزہ آئے گا. خالق کائنات فرماتا ہے حصار باندھ دی ہے. حصار کس چیز کا ہے کہ اندر والا باہر نہیں جا سکتا اور باہر والا اندر آ سکتا نہیں. آگے اللہ فرماتا ہے یرید. اللہ رب العالمین ارادہ فرماتا ہے یرید ہے سیگا فیوچر کا. ٹھیک ہے، فیوچر سمجھتے ہیں، مستقبل. مضارع اگر آپ نے پڑھی ہوگی نا عربی لغت یا اردو کے اندر بھی یہ بعض دفعہ پہ آتا ہے فعل ماضی، فعل مضارع، فعل حال. یعنی کہ حال یہ ہوتا ہے کنٹینیو جو بھی چل رہا ہے، فیوچر جو آنے والا ہے، پاس جو ماضی گزر گیا تھا. ٹینسز والے اچھی طرح جانتے ہوں گے یہ بات. اللہ رب العالمین نے سیگا مضارع کا استعمال کیا اور مضارع کا ترجمہ ہوتا ہے کنٹینیو جو بھی چل رہا ہے، پاس جو آنے والا ہے. اللہ ارادہ فرماتا ہے. ادھر ایک بات ذہن میں آئی کہ اللہ ارادہ فرماتا ہے تو اللہ کا ہر ارادہ ازلی ابدی ہے. کیوں؟ ارادہ فرمانے والا جب خود ازلی ابدی ہے تو پھر اس کا ارادہ بھی ازلی ابدی ہے. تو پتہ چلے کہ ارادہ ہو چکے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ جب کسی چیز کا ہم ارادہ کرتے ہیں تو کون کہتے ہیں تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی کہ اللہ نے ازل سے ارادہ کر لیا جب کچھ نہیں تھا، نہ یہ ملا، نہ مولوی، نہ مسجد، نہ جناب یہ سیاست، نہ ملک، نہ سلطنت، نہ دنیا کی رنگینیاں، نہ تاج و تخت، نہ آسمان، نہ زمین، نہ شجر، نہ حجر، کوئی چیز نہیں تھی. نہ جنات، نہ انسان، نہ جنت، نہ حور، نہ جہنم، کچھ بھی نہیں تھا. لیکن اللہ نے ارادہ کر دیا
لیکن ارادہ تب کر دی ہے تو اب کیا ہے؟ فرمایا ارادہ اس وقت کیا تھا لیکن جب جب ضرورت پڑتی ہے اللہ اپنے ارادے کو ظاہر بھی فرما دیتا ہے۔ پہلا ارادہ ہوا ظاہر کب؟ جب لوگوں نے حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عالمہ معلمہ صدیق باپ کی صدیقہ بیٹی کے اوپر کچھ لوگوں نے تہمت لگائی نا، تو اللہ رب العالمین نے ان کی شان میں فرمایا ھذا بہتان عظیم، ارادے کا اظہار کیا۔ جو اصلی ارادہ تھا اس کا اظہار ہوا کہ بے شک یہ تو بہتان عظیم ہے، لیکن آپ لوگ کہیں گے جناب وہ تو وحی کا دور تھا، وہ تو وحی کا زمانہ تھا، اللہ نے ارادہ کر لیا اور حضرت اما عائشہ کی شان بیان ہو گئی، لیکن اس کے بعد کا معاملہ کیا ہے؟ اب تو وہی نہیں آتی، اب کیسے ہوگا؟ میں نے کہا جس رب نے وحی کے ذریعے اس وقت ونڈ کی تھی وہ رب آج بھی جھوٹے اور سچے کو علیحدہ کرنے پہ اس کا قادر ہے۔ اب کیا مثال ہونی چاہیے؟ میں نے کہا اب متوکل کے دور میں چلتے ہیں۔ ابو جعفر محمد بن علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ روایت کرتے ہیں جناب کہ ایک دن متوکل کے دربار کے اندر ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد کی طرف نسبت کی اس نے اور اپنے آپ کو سید زادی بتانے لگی۔ جب لوگوں کو پتا چلا جناب یہ سید زادی تو ہے ہی نہیں، جیسے ہمارے بھی آج کل ہوتا ہے نا کہ کچھ دیر پہلے مراسی تھے، پھر ہو گئے قریشی، اس کے بعد پھر ہو گئے جناب کوئی اور چلتے چلتے قاضی سے گزر کے بریک لگی جا کے سادات پہ ہیں۔ اسی طرح اس صورت نے بھی چکر کیا، لوگ تو جانتے تھے کچھ جناب کی سید زادی ہے ہی نہیں، کہ اس کا معاملہ ہے ہی نہیں۔ جب یہ پتہ چلا نا اس کا معاملہ یہ نہیں ہے تو متوکل کے دور کے اندر سارے جمع ہو گئے، بھئی اب کیا کیا جائے، اس کا کوئی حل بھی ہونا چاہیے۔ ابن خلقان نے کہا کہ ایسا کرو جو ابو جعفر محمد بن علی بندہ ہے نا بڑا یہ پائیدار عقل والا بندہ، اس کو بلاؤ۔ لوگوں نے بلایا، کہا جناب یہ معاملہ بن گیا، عورت کہتی ہے میں جو ہے نا آل نبی ہوں لیکن اس کا دعویٰ سچا نہیں ہے، اس کا کیسے پہچانا جائے یہ سچ ہے؟ انہوں نے کہا معاملے بڑا آسان ہے، ایسا کرو اس کو درندوں کے آگے ڈالو، کیونکہ اللہ نے جو فاطمہ کا خون ہے جانوروں کے اوپر اس کو حرام فرما دیا، یعنی درندہ آل نبی کے خون کو نہیں کھا سکتا۔ جب یہ بات کا پتہ چلا اس عورت کو شیر بلایا گیا، شیر لے کے پنجرے میں آئے، جب ڈالنے کی باری آئی نا تو عورت کہنے لگی نہیں مجھے معاف کر دو میں آل نبی نہیں ہوں۔ ان لوگوں نے اس کو سزا دی، اونٹ وغیرہ پہ بٹھایا، جو سزا دینی تھی وہ دی، لیکن یہاں سے ایک بات کا پتہ چلا کہ باہر والے لوگ جب اندر آنا چاہے تو رب نے اندر آنے دیا، اندر آنے دیا۔ مجھے پتا اب تم اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ گل دی چس کتوں جا کے آنی، لیکن توجہ وقت ساتھ دیو گے تو پتا چلے گا نا کہ کتنے جا کے تمہیں چس دے گی۔ فرمایا کہ باہر والا اندر آیا تو رب نے اندر آنے دیتا، سارے بولو اندر آنے دیتا نہیں۔ ہون ویلا آ گیا، منافق اتنے بھی بڑے ہوندے نے ساڈے زمانے وچ، منافق اتنے بھی بڑے سن۔ اے جو منافق نامی بندہ اندروں بولیا اندر جناب متوکل ہے، اے جڑا ابو جعفر محمد بن علی ہے، علی کے سید زادہ ہے، چلو پھر آج اینو شیر کے پا لیں گے، اللہ کو پتا چاہے کہ واقعی شیر علی نبی کا ادب کرتا ہے کہ ادب نہیں کرتا۔ فرمایا چلو منظر لگ جائے گا، اور میلہ لگ گیا، تاریخ لگ گئی، دربار سج گیا، متوکل بھی بیٹھا ہے، ابن خلقان بھی بیٹھا ہے،
میرے یارو پتہ چلیا کہ جے بندہ آل دا سچا ہوئے تے رب بار جان دیندا نہیں. اے تے ہو گئی ایک گل. آیت دا پہلا لفظ پورا آیا انما یرید کہ اللہ نے ارادہ فرمایا. لیکن اگر آگے چلیے نا تے خالق کائنات فرماتا ہے یذھب عنکم الرجس. ارادہ کیڑی چیز دا کیتا ہے؟ فرمایا کہ ناپاکی تو ہٹے کو دور کر دئی. یعنی کہ آل نبی ان ناپاکی وال نہیں جا سکتے تے ناپاکی آل نبی وال آ سکتی نہیں. کیوں؟ قرآن دا حکم ہے، حدیث دا حکم ہے، رب دا فرمان ہے. فرمان ہے یہ رب فرماتا ہے کہ مسلمانوں ناپاکی تو دور رہو. مسلمانوں ناپاکی تو دور رہو. اگر اسی ہر شعبہ ہے زندگی دیکھیے نا، ہر مذہب دا بندہ، ہر لیول دا بندہ تے ہر کیٹیگری دا بندہ اگر اٹھا کے دیکھا جائے نا تے ہر جگہ تے رب دا حکم ہے کہ اے مسلمانوں ناپاکی تو دور رہو. لیکن مسلمانوں چ 99% ہونے جڑے نماز پڑھتے ہی کوئی نہیں. جڑے کوئی 1% پڑھتے ہیں انہاں چ بھی ادھیاں نوں پڑھنی آندی کوئی نہیں. پھر رب نے فرمایا اے نمازیو تسی بھی ناپاکی تو دور رہو. ہن کچھ لوگ گئے حج کرن، انہاں پتہ چلیا حج تے سارے گناہ معاف فرما چھڑدا ہے. رب نے فرمایا حاجیو تسی بھی ذرا ناپاکی کو دور رہیا جے. یعنی ہر شعبہ ہے زندگی دا بندہ فرمایا بچیا جے ناپاکی تو دور رہیا جے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے اے عبادت کرنے والے ناپاکی تو دور رہیا جے. اے قرآن پڑھنے والے ناپاکی تو دور رہنا. اے حج کرنے والے ناپاکی تو دور رہنا. فرمایا اے جہاد کرنے والے ناپاکی تو دور رہنا. اے خطیبو، اے واعظو، اے نقیبو، اے فصیحو، اے ادیبو. فرمایا اے ولیو، اے عتادو، اے عتابو، اے قطبو، اے ابدالو، اے موسو. فرمایا تبا تابعین، اے صحابہ تسی ناپاکی تو دور رہنے. میں کہ بولا سارے مسلمانوں دا حکم آگے ہر شعبہ زندگی کا بندہ ناپاکی تو دور رہے گا. لیکن اللہ حکم کلی فرما کے یہ سارے بندے آ جائے کلا کلا تو پیچھے ہوئے. رب نے فرمایا بچا ہوا ہے یہ سارے ناپاکی تو دور رہیں گے. ناپاکی آلے نبی تو دور رہے گی. پتہ چلے کہ آلے نبی تو رب ناپاکی دور کر چھڑیے. ہن کئی لوگ کہتے ہیں یار سمجھ نہیں آئی ایک چیز دی سانو کہ ساری عمر لوگ آ کے آلے نبی دے نیڑے پاک ہی جا سکتا ہے. آلے نبی دے نیڑے پاک ہی جا سکتا ہے. ہون تے تانوں پتہ ہے کہ سیزن ہونج دا آ گیا نا پھر ٹاؤن ٹاؤن لوگ شروع کر لینی ہے کتے نہ کتے. کیونکہ ساڈے ملک دا قانون مٹھا ہے. ایک باری ٹاؤن ٹاؤن کی اتنا دن چوک سے ٹنگیا ہے دوسری باری کر کوئی نہیں سکتا. پر یہ واسطے پیو دا پتر ہونا بھی تے شرط دینا. رلیا ملیا بندہ تے کام تھوڑا انج دا ہوندا ہے. یہ واسطے ایک جی جان بھی ہونی ضروری ہے. یا تے عمر بھر کا جذبہ ہوئے یا پھر صدیق اکبر جیسی خلافت ہونی چاہیے. سارے نو پتہ رب دا قرآن دے آلے نبی دے نیڑے ناپاکی جا سکتی تے دسیا جے نبی دے نیڑے جا سکتی نہیں جا سکتی. تے پھر دسیا جے 1400 سال ہو گئے نے عمر تے ابو بکر نبی دے نال ستے نے. دسیا اوتھے ناپاکی جا سکتی سبحان اللہ. او میں کہ جڑا نبی دے نال سوئے اے تے آل دی گل ہے. جڑا نبی دے نال سوئے تے نبی دے نال رہے. میں کہ ابو بکر آندا راتاں نو نبی دے نال. میں کہ ابو بکر آندا دیناں نو نبی دے نال. میں کہ ابو بکر آندا ہجرت چ نبی دے نال. میں کہ ابو بکر آندا جہاد چ نبی دے نال. میں کہ ابو بکر آندا جناب بدر چ نبی دے نال. میں کہ ابو بکر آندا جنت چ نبی دے نال. میں کہ ابو بکر آندا سفر چ نبی دے نال. میں کہ ابو بکر آندا نماز چ نبی دے نال. میں کہ ابو بکر کہندا ہر جگہ تے نبی دے نال نال. میں کہ پھر سمجھ جا جڑا نبی دے نال رہے او ناپاک نہیں ہوندا بلکہ پاکاں دا وی سرکار بن جاتا ہے. نبی کی ایک ہی سزا سرتم سے جدا. سرتم سے نبی کی ایک ہی سزا سرتم سے جدا. سرتم سے جدا. یہ گل یاد رکھیا جی. یہ جڑا اج کل ٹرینڈ چل گیا نا جناب پٹھا سیدھا. میں کہا ذرا یہ بھی تو سوچی تو بڑی گج بج کے آیت پڑھی ہے تے بڑے جناب داد لے کے دسیا کہ جی ناپاکی آل نبی تو دور ہے. میں کہا چلیے ایک گل ٹھیک ہے آل نبی تو ناپاکی دور ہے. تے جس گری علی دے گھر عمر دولہ بن کے آ گیا علی دی دھی لین پھر پتہ چلے عمر ناپاک رہیا. یعنی پاکاں دے کول پاکی آندا ناپاکی نہیں آندی. تو میں کہ پھر سمجھ جایا جے جدے جدے وال نبی جائے یا جڑا جڑا نبی وال آئے رب سارے نو پاک فرما چڑھدا ہے. یہ میرا موضوع نہیں میرے دوستو مختصر. اللہ فرمایا سارے ناپاکیاں تو دور رہیا جے.
جی مولا اسی سارے نپاکیاں تو بچ بچ کے رہاں گے، کوئی بھی جناب نپاکی دے کول نہیں جائے گا، سارے نپاکیاں تو ہٹ کے رہیں گے۔ لیکن میرے دوستو ایک گل اور سمجھا جائے، خالق کائنات یار نے فرمایا نپاکی تو دور رہنا، تو تمہیں پتہ کہ پاک شے ہوندی ہے نا، اگر آسان لفظ آکھیا جائے کہ انہوں نور کیا جاتا ہے، کی کیا جاتا ہے؟ پھر بولو کی کیا جاتا ہے؟ نور۔ ہون بندہ کہ مولوی صاحب کی تفسیر کر لئی تسی یہ کتے ہے ہی نہیں لکھیا، میں کہ کتے نہیں لکھیا، انا کتے نہیں لکھیا۔ ہاں میں کہتا ہوں ایک گل نہ دساں جس کے رب نے فرمایا نا کہ یہ سارے نبی تیرے آلہ نے تو پاکی جن نپاکی دور ہے تے ہمیشہ پاک نے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ تجیبہ تائیدہ فرماتی ہیں سرکار کے دن بیٹھے حضرت علی دی کان سرکار دے سینے دے نال ہے، سید کائنات دی کمر سرکار دی کمر دے نال ہے، سجے حسن تے کھبے حسین، یعنی ایک جرمٹ بنے ہیں۔ یہ بنے آئے ایک جرمٹ بنے ہیں۔ فرمایا سرکار نے جڑا کمبل لیا سی نا اتے وہ کمبل نو اپنے پیروں دے نال تھلے ذرا گھٹ کے رہ لیا، یعنی مکمل کمبل بند ہو گیا۔ تو کمبل بند ہونے تو بعد سرکار نے ایک کوئی دعا کی تھی۔ حضرت اما عائشہ روایت کرے، مولوی بڑی گج والی کے بیان کرے گا، مجلساں دے وچ بڑے شور شرابے دے نال روایت بیان ہوئے گی کہ جناب اللہ دے نبی فرمایا، اللہ دے نبی فرماتے کہ مولا اے جڑے پنج تن میرے نال بیٹھ گئے نے، اے میری آل والے نے، اے پاک لوگ نے، فرمایا کہ اللہ جڑا انہاں نوں ناراض کرے تو انہاں نوں ناراض ہو جائی، تو فرمایا اللہ جڑا انہاں نوں راضی کرے گا تو اس بندے نال ہمیشہ راضی ہو جائے۔ اونے بندے بڑی روایت بیان کرنی ہے، میں کہ روایت بیان کر دو۔ حضرت اما عائشہ کے بارے کی خیال ہے؟ اندر اچھا نہیں، میں کہ جی اچھا خیال نہیں تو پھر تاری روایت بھی اچھی ہے، اندر کیوں؟ میں کہ اینو بیان بھی تے اما عائشہ کیتا ہے نا، بندہ اندر سرکار نے فرمایا اے فاطمہ خوش ہو جا، اللہ نے تنو ساری جنتی عورتوں نے سردار بنا چھڑیا۔ میں کہ نہیں مننی تیری روایت، اندر کیوں؟ میں کہا تے عائشہ نو من دے ہو، اندر نہیں، میں کہا بھی تے عائشہ بیان کیتی ہے نا۔ میں کہا جی تو راوی نو نہیں من دا تے روایت کا دیئے، بندہ قاضی نہ مننے تے فیصلہ من جائے، جی ساڈے ہوندے نے نا سپیکر نہیں منیا تے فیصلہ بھی نہیں منیا، تے جج نہیں چنگا لگا تو دی گل بھی نہیں منی۔ میں کہا جی راوی یہ صدیقہ کائنات حضرت اما عائشہ ام المومنین مومنہ دی ماں انا ساڈی نہیں، میں کہا پتہ چل گیا مومنہ دی ماں تو ہاڈی نہیں، نہیں میں کہ پتہ چل گیا سانو مومنہ دی پتر تو ہاڈی نہیں ہو تے مومنہ دی، تے میں کہ اللہ دا شکر ہے مننے کیوں؟ میں کہ کلمہ بھی تے نبی دا پڑھیا ہے نا، میں کہ ساڈا بیمارا عقیدہ کوئی نہیں، ساڈے تے 3 پاڑے پورے نے، تہاڈے 10 بکری کھا گئی سی۔ اور میرا موضوع نہیں ورنہ میں نہ یہ انی کو گل کرنا چاہنا وا، ورنہ وقت تے بڑے تے گلاں تے بڑیاں نے سارے کول بھی، لیکن مختصر میرے دوستو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جڑی ساری آل میری، فرمایا کہ منی نور ہے، اے محمد دے وچوں انہاں دا نور نکلیا۔ کتھوں نکلیا نور انہاں دا؟ محمد دے وچوں نور نکلیا۔ فرمایا اللہ دا نور ہے نبی، تے نبی دا نور العین فاطمہ، تے فاطمہ دا نور العین حسن تے حسین۔ تے پتہ چلیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، ارے تم ہے عین نور تیرا سب گھرانہ ہے، تو پھر اسی کیوں نہ کیے؟ بتلا دو گستاخ فرقے کو حسن، ارے یوں کہا کرتے ہیں سنی یسو شان اہل بیت۔ میں کہ پتر اے ہی شان اہل بیت، شان اہل بیت اے دا نا نہیں نبی جاؤ تو روئی جاؤ، وہ بوا سٹ دیتا اٹھتے تھے اے سٹ دیتا۔ میں کہ نا نا پتر شان اہل بیت اے نہیں کہ بندہ پٹی جائے تو روئی جائے فلانا ہو گیا۔ میں کہ شان اہل بیت اے نہیں بندہ سینہ چوڑا کر کے آنکھے وہ اسی آج بھی حسینی سانسی کل بھی حسینی۔ میں کہ ساڈا عقیدہ دوجیاں والا نہیں کہ جناب 22,000 کا لشکر آ جائے تو کوفہ والے سارے نس جان۔ میں کہ اسی وہ 22,000 وچوں نہیں، اسی 72 تنہ وچوں اج بھی زندہ ہاں۔ میں کہ ساڈا عقیدہ زین العابدین والا عقیدہ ہے، ساڈا عقیدہ جناب امام جعفر صادق والا عقیدہ ہے، کیونکہ انہوں کا عقیدہ اے ہے کہ لوگوں آل نبی دی جڑی شان ہے نا جوڑ جوڑ کے نہیں بلکہ سینہ چوڑا کر کے بیان کریا کرو۔
کیونکہ رب دا قرآن جس کری جناب واضح شانہ بیان کر دے، رب دا قرآن جس کری ڈاڈیاں شانہ بیان کر دے، تو دسو پھر اسی مٹھیاں شانہ کلی بیان کریے؟ اسی کیوں جناب آج سے شان بیان کریے؟ تو سانو کسی دی ٹینشن لین دی لوڑ بھی کوئی نہیں، بلا کیوں؟ کیونکہ اسی وہی گل کرنی ہے جڑی رب دے قرآن میں چاہیے یا مصطفیٰ دے فرمان میں چاہیے۔ اس تو بعد گل تیجی کوئی نہیں، گل ساری ہوئے جڑی مصطفیٰ نے فرمائیے یا جناب اللہ دے قرآن دے وچ آئیے۔ تو میرے دوستو مختصر وقت بڑا قلیل ہے، خالق کائنات حبیب نے فرمایا کہ مولا قرآن اتریا، مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، رب نے فرمایا ایک تے اپنا حکم ہے، کدی رب فرماتا ہے ایمان والو نماز پڑھو، ایمان والو زکات دیو، حج کرو، روزے رکھو، جی میں پہلے رکھتے سن، ساری آیت آئیاں، لیکن ایک آیت آئی تو رب نے فرمایا حبیب تم اعلان کر، فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا، فرمایا تو ہاڈے کو محمد اجر نہیں منگدا، تو ہاڈے کو مینوں کوئی اجر نہیں چاہیدا۔ یا رسول اللہ پھر کی ہے؟ فرمایا الا المحبت فی القربى، کچھ نہ کرے آجے لیکن جب میرے نیڑے والے لوگ نے انہاں سارے نال محبت کرے آجے۔ اور میں دسیا جے کدی دوجیاں دا امام حسن دی شان تے مجلس سنی جے؟ کوئی دوجیاں دا سنیا ہے جناب امام جعفر صادق دی شان دے وچ؟ وہ بھی تو انہاں دے پتر سن نا، بولو وہ بھی تو انہاں دے پتر۔ جناب امام جعفر طیار دے بارے سے کی نے سنیا ہے؟ کیوں نہیں؟ وہ علی دا پتر نہیں، وہ آل نبی نہیں، انہاں دے بارے سے کیوں نہیں بولتے؟ میں کہ پتہ چلے ایک کتے نال منن نال گزارا نہیں ہوندا، رب فرماندا ہے فی القربى، اور جننے بھی محمد دے نیڑے والے نے سارے نو مننے گا تے تیرا بیڑا پار ہوئے گا، ایک نال گزارا نہیں۔ مصطفیٰ نے فرمایا کہ کسے نے کوئی نہیں چاہیے کس چیز دے اوتے آؤ میں تہانوں دساں۔ میرے نبی نے فرمایا پہلی امتاں گناہ کرن رب عذاب ویلدا سی، لیکن ہن عذاب نہیں آندا کیونکہ محمد تہاڈے وچ اج بھی موجود ہے۔ بندہ آندا جناب دوجیاں دی بھی تے گل وچ پھر آ جاندی ہے نا یار، مولوی آندا جناب نبی مار کے مٹ گئے سما ماذ اللہ۔ کئی آج کل دے شیطانی فرقے دے لوگ بھی آندے ہیں جنہاں نوں جناب ماشاءاللہ پیچھے پیسہ آ جائے، ایک کمرہ لگ جائے، کیمرہ لگ جائے، واہ واہ کیا بات ہے، وہ بھی آندے نبی مار کے جناب ختم ہو گئے۔ میں کہ رب دا فرمان کی ہے کہ جنی دیر تک سرکار تسی انہاں وچوں اسی عذاب گلنا، میں کہ اج عذاب آندا ہے آندا نہیں، میں کہ من جا پھر نبی اج بھی زندہ ہے۔ میں کہ ایک گھڑی واسطے اسی منیے نا نبی نہیں تے تیرے ورگے سویر نو سارے پٹھے ہو جان، یہ ساری کرتوتاں لکھیاں جاندیاں۔ پہلا بندہ چوری کردا سی بوے تے لکھیا جاندا سی قدرت اللہ نے چوری کیتی، زنا کردا سی متھے تے لکھیا جاندا سی نے زنا کیتا ہے۔ جناب جسم تے جو چیز لگ جاتی تے جنی دیر وڈدا نہیں سی وہ اترتی نہیں سی۔ میں یہ ساری گلاں کیوں بچیاں ہیں؟ آندا مصطفیٰ دی وجہ تو میں کہا پھر اج بھی بچے ہیں تو مصطفیٰ دی وجہ تو بچے ہیں۔ پھر ایک اور بندہ انہاں چ بولیا، آندا جناب جن نبی دا خیال آ جائے نا نماز وچ تے نماز نہیں ہوندی، نبی دا خیال آ جائے تے نماز نہیں ہوندی۔ میں کہا جناب وہ مکدی گل مکا چھڈنی، میں نماز تسبیح کدی پڑھی جے؟ ہاں کیا بات ہے جناب، بڑی فضیلتاں نے۔ میں کہا کنی آ گئے؟ آندا میرے سرکار نے فرمایا روز پڑھو۔ میں کہا پھر آندا روز نہیں پڑھو تے ہفتے چ ایک واری، مہینے چ ایک واری، سال چ ایک واری، نہیں تو زندگی چ ایک واری پڑھ دو۔ میں کہا کوئی ڈاڈی فضیلت ہے؟ بڑی جناب فضیلت ہے۔ میں کہا کنی تسبیحاں پڑھاندا 72۔ میں کہا 75 کنی آندا جی بڑیاں پڑھی الحمدللہ۔ میں کہا کتھوں نہیں کہیں آندا وہ نا ایک دن امام حسین سرکار دے موڈے تے بیٹھے سن تاں یہ سجدہ لمبا ہویا۔ گل سمجھا جی؟ امام حسین بیٹھے نبی دے موڈے تے۔ میں کہ گل تے پکا ہے، یہ روایت مننا ہے کہ امام حسین سرکار دے موڈے تے بیٹھے تے سجدہ لمبا ہو گیا۔ آندا جی مننا۔ میں کہ تیری گل ہے کہ نبی دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاندی ہے۔ میں کہ پھر سن تو آ کے نبی دا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جائے۔ میں کہ اوتے نبی نماز پڑھے آئے تے خیال حسین دا نہ کرے آئے۔ میں کہ اج بھی لمبا سجدہ کر کے لوگ دسدے نے اور نبی دا خیال تے بڑا اعلی ہے، حسین دا خیال آ جائے تے سجدہ لمبا کرے۔ میں کہ پتہ چلیا خیال حسین دا آ جائے تے نبی لمبا سجدہ کرے تے نبی دا خیال آ جائے نماز ٹوٹدی نہیں، رب اجر ہور عطا فرما چھڑدا ہے۔ گل تے وہی ہے نا کہ جے بندہ منن والا ہونا چاہیے۔
اے ذات دی کوڑ کلی تے شتیرا نو جب پیارا بندہ ہوئے تو دا تے کام ہمیشہ کالا ہی رہندا ہے یا چٹا ہی رہندا ہے، انہیں تے مننا ہی نہیں نا. مننے تے او کہ جناب جڑا منن والی نسل وچوں ہوئے. پنجابی چاہندے نے پتر منن والے دہاڑے دا نہیں، جب منن والے دہاڑے دا ہوندا تے ایک ہی گل کافی سی. جدوں نبی نے فرمایا نا اے میرے نے تے انہاں نال محبت کریا کہ میں کہا اوتھے پھر چون چڑا مک جاندی ہے. بندہ اے نہیں تکدا اونے کی کیتا اونے کی کیتا، صرف ایکو ہی تکدا اے دا رشتہ نبی نال ہے تے نبی دی بھی حیا کرنی ہے تے اے دے رشتے دی بھی حیا کرنی ہے. میں کہ حیا رشتے دی ہونی چاہیے. ایک دن جناب امام حسن یا امام حسین دے بارے سے آندے کہ حضرت عمر دے گھر گئے کہ انہاں کہ جناب تھوڑی مصروفیات دے وچ بزی نے کہ وہ واپس تشریف لے آئے. جس کری حضرت عمر کو پتہ چلیا نا کہ میرے دروازے تے آل نبی دا شہزادہ آئے تے عمر گل رہے. حضرت عمر واپس گئے انہاں دے پیچھے دسے تے جا کے پہلے معافی مانگی تے فرمایا شہزادو حکم کرو تسی میرے دروازے تے کیوں آئے؟ عمر چل کے تہاڈے دروازے تے آ جاندا، کیونکہ عمر نے ہمیشہ ایہی سکھیا جن نے انہاں دی حیا کیتی ہے رب نے اونی حیا فرمائی ہے. مزہ تے اے نا جڑا انہاں دی حیا کرے. میں کہ شان ایتھے پتہ چل دیا. آج تم ممبر تے چڑھن واسطے 60,000 لوے تے تاں تقریر کرے، انج ہے نہیں ہے؟ لاکھ تو تھلے آندے کوئی نہیں. پچھلے سال دی گل ہے، ہن تے ویسے بھی پٹرول 200 ٹپ گیا ہے. ہن تے مولوی بھی 2 لاکھ تو اتے گئے ہونے نا جناب. میں کہ تو جنی دیر تک کون چنا مدائن ممبر تے نہیں چڑھتا. میں کہ امام حسین مسجد میں جائے تے فرمایا عمر تھلے آؤ اے ممبر میرے نانے جائے تے حضرت عمر تھلے آگے تے امام حسین تھلے گئے تے ممبر تے گئے. لوگ پوچھا جناب بچہ سی وہ امام تے تھلے آگے ہو. حضرت عمر آنے میں اے نہیں تکیا بچہ ہے، میں تے تکیا علی دا پتر ہے، نبی دا نواسا. اور میں کہ پترو بادشاہ تھلے اتر کے استقبال کرے، تو پیسے بغیر اتنے نہیں چڑھتا. پھر اسی محبی اہل بیت. میں کہ پتہ چلیا دال کالی ہے، کلا دانا کالا نہیں، پوری نسل ہی کالی ہے. ہن وقت اونج دا نہ ہی کوئی اونج دی گل ہے، کیونکہ پتہ سانو 80 ڈاڈیاں کیتیاں تے ساڈے پیچھے مسجد کی کمیٹی بھی نہیں کھلونا. انہاں کہتی مولوی کیتی مولوی پڑھو. اس وجہ تو اسی جناب تھوڑا ہاتھ ہولا رکھ لینا، ورنہ ساڈے کول کارتوس سے بڑے نے جڑے ڈاڈی رینج رکھ لے. پتہ ہے جے شہین 3 پاکستان کولے تے شہین 3 سنیاں کول بھی ہے. جدوں اسی کھول لئیے نا انہاں دیاں اپنیاں تے انہاں دیاں پڑھ کے سنائیاں تے لگ پتہ جانا پھر کتھوں جا کے کتھے لگدی ہے. بندہ آندا جناب تسی اینیاں ڈاڈیاں گلاں کیوں کردے ہو؟ میں کہ جدوں آل نبی دا ذکر آ جائے تے پتر پھر رب ڈاڈیاں گلاں آپ ہی عطا فرما چھڑدا ہے. مختصر میرے دوستو آخری روایت تہاڈے سامنے رکھن لگا، زیادہ وقت نہیں، آخری گل تہاڈے اگے رکھن لگا. صحابہ سرکار دے نال کنی کنی عمر گزاری. حضرت ابوبکر صدیق اعلان نبوت تو پہلے دے یار، یعنی کہ 23 سال اعلان نبوت ابوبکر دے نال گزارے. حضرت عمر بھی چھتی ایمان لے آئے، انہاں بھی کئی سال گزارے. حضرت عثمان بھی لے آئے، یعنی کسے صحابی 23 سال نبوت دے نال گزارے، کسے 20 سال، کسے 15 سال، کسے 10 سال. لیکن جدو اسی کتاباں اٹھا کے دیکھیں نا حدیثاں تے انہاں دی شان دے وچ 900 حدیثاں ملیاں. کنیاں؟ پھر بولو کنیاں؟ 900. تے ایک او سن کے جنہ سرکار دے نال 7 سال عمر گزاری ہے جنوں حسن کیا جاندا ہے. ایک او جنہیں سرکار دے نال 5 سال عمر گزاری جنوں حسین کیا جاندا ہے. میں کہ 25 سال عمر گزارن والے دیا فضیلت جس کی اسی پڑھی تے 900 حدیثاں ملیاں تے جنہ 7 سال نال گزارے جس کی انہاں دی شاناں پڑھیاں تے کوئی 900 تے 9000 نہیں بلکہ 10,000 تو زیادہ حدیثاں نبی نے حسن و حسین دی شان میں فرمائیاں. پھر بندہ آندا واہ واہ کیا شان ہے اہل بیت دی. میں کہ پتر اہل بیت دی شان تے تاں ہے نا جدوں صحابہ حدیثاں بیان کیتیاں نے تے صحابہ بیان نہ کرتے تے کتھوں پتہ چلنا سی. میں کہ پتہ چلا کل بھی صحابہ دا عقیدہ ہے سی اسی اج بھی نبی دے آل دا ذکر کرنے ہیں، قیامت دے دہاڑے تک نبی دی آل دا ذکر کرتے رہاں گے. تے تسی بھی کوشش کریا جی آل نبی دے نال انج دا رشتہ جوڑیا کہ وہ کھچے نہ تے ہڈیاں پیچھے ہو جان. لیکن آل نبی دی محبت باہر جانی چاہیے نہیں ہے. جتھے آل نبی دے ایک ادھے بندے دی محبت ہوئے تے جناب دوجے تیجے معاملے دی ہوئے تے پھر بندہ آکھے جناب میں جڑا نا مامے دی وجہ تو
میں تائے دی وجہ تو، میں چاچے دی وجہ تو، میں بھپھو دی وجہ تو. میں کہ جو فرشتے لتر پھیرنا تے بھپھو نہیں ہو آنا، تے بھپھو آئی تے فرشتے میچی نہ کرنا، ماما چاچا نہیں آندا. میں کہ کپڑے کسے بچان نہیں ہو آنا. لیکن ایک گل یاد رکھی ہے، نبی بچان آنا ہے یا نبی دے عاشقاں تو بچان آنا ہے. جڑے قبر دے اوتے آ کے دعا نہیں کرتے انہاں وچ کتھوں بچان آ جانا ہے. تے مختصر میں دوست آخری مسئلہ سماعت کر لوں. اگلے جڑے 10 دہاڑے آ رہے نے محرم دے مہینے دے وچ کالا لباس پہننا جائز نہیں. کالا لباس پانا بولو، کالا لباس پانا کہ حکم شرع دس رہے ہیں. تے بندہ فوت ہو جائے تے فوت ہون تو 3 دہاڑے بعد او دا سوگ منانا بھی جائز نہیں. کنے دہاڑے؟ پھر بولو کنے دہاڑے؟ ساڈا سنیاں دا مولوی ہوئے، کوئی ترنم دا شہنشاہ ہوئے یا کوئی ماڑا موٹا خطیب ہوئے، اگر تے قصہ کربلا تاں بیان کرنا آپ بھی رواں تے اے بھی رون، اے بھی جائز نہیں. قصہ کربلا بیان کرے سبق واسطے، جے تے غم تازہ کرے رولان واسطے بیان کرے. جن ساڈا نے انہوں نے ڈاڈا روایا ہی، میں کہا ڈاڈا روایا نیکیاں نہیں ملیاں بلکہ کچھ ہور لکھوا کے چلا گیا. تے پتہ چلیا کہ سوگ 3 دہاڑے تو بعد اے میں نہیں کہہ رہا، میرے نبی نے سیاست جو فرمایا. آلت امام نے سنے فرمایا 3 کپڑے نہیں پانے محرم چ، ایک ڈاڈے سبز، ڈاڈے رنگ دا لال تے کالے کلر، یہ تینوں محرمہ چ پانا نہیں، کیونکہ ایک انہاں دی نشانی ہے جڑے خارجی قسم دے لوگ ہیں. ایک اونے جڑے شیعت دے وچ اینے کہ اگے چلے گئے نے. حضرت علی نے فرمایا اللہ 2 بندیاں تے لعنت ہے. کنے بندیاں تے؟ 2 بندیاں تے لعنت ہے. فرمایا ایک او جڑا میرا بغض رکھے، ایک وہ جڑا میرا بغض رکھے. فرمایا دوجا او مولا جڑی میری محبت دے وچ غلو کرے، یعنی میری محبت دے وچ اینا ود جائے کہ دوجیاں نو نیواں دسے تے مینوں اونچا دسے. فرمایا علی او دے اوتے لعنت فرما رہا. تے پتہ چلیا کہ 3 کام لازمی یاد رکھنے. سبیلا رج رج کے لاؤ لیکن اپنے گھر دیا پیا جائے. کتے جھوٹیاں نے گھوڑے دیا جا کے پیندا رہا ہے، کہ دوجے کاما چلا نہ جاتے رہا جے. راج باقی ڈاڈا ہے. میں کہ ایک گل یاد رکھا جو مصطفیٰ نے فرمایا جے حرام دا لقمہ ایک بھی ڈیڈ وچ گیا تے او جنت چ جان نہیں جے دیندا ہے. تے کھانی ہے تے اپنے گھروں کا جو مک جائے 3-4 دہاڑے تنگ ہو جاؤ نہ لبے تو ساڈے نال رابطہ کرے جے پانی اسی 3-4 دہاڑے پہ لا دیاں گے. لیکن ایک گل یاد رکھیا جے سبیلا رج رج کے لانی ہے، لنگر رج رج کے کھوانا ہے لوکاں، لیکن نظریہ ایک ہونا چاہیے. لوگ کہتے ہیں نا آئے حسین پیاسا، اور میں کہ کلمہ والے 3 دہاڑے امام حسین نے پیاس برداشت کی تھی لیکن حسین آکھے میں پیاسا. وہ کیویں دا ادب کرنا دا بندہ جڑا کہ آئے حسین پیاسا. میں کہ حسین تے او وچ جے نانے دا صدقہ اللہ ساری امت رو پلا رہا ہے. اور میں کہ حسین منگیا ہی نہیں، حسین منگے تے پانی نہ آئے. اور جنہ دا بڑا سردار نہیں آیا اوتھے آنا جناب حکم تے لاؤ ہنے ساری نیڑے پڑا تو ہاڈے خیمے والے لے آواں. امام حسین آکھے میں منگیا ہے اور فرشتے آئے. فرمایا پانی تواڈے ال آئی. فرمایا میں منگیا ہے. جدوں حسین منگیا نہیں تے تو کل ہی حسین دے نام تے منگنا پیا ہے. حسین منگے تے رب پانی نہ دے. اور میں کہ ظالما حضرت عیسیٰ دی ماں نے کہا مولا پانی چاہیے تے اللہ نے فرمایا مارو چشمہ ہٹاؤ تھلو رب چشمے کڈے گا. میں کہ حضرت اسماعیل پیاسے پانی منگیا رب پانی دیتا. آنے جناب امام حسین نے نہیں لبیا. میں کہ اے تے فلسفہ امام حسین ہے. فرمایا ظالم آگے آ جائے تے ہاتھ نہیں پھیلانا، منگنا نہیں تے ظالم ہوئے. تے جے اپنا شہر مدینہ ہوئے تے منگنا تا بھی نہیں بلکہ غلاموں کو پھیلانا ہے. اے جے اصل فلسفہ امام حسین. نہ منگیا ہے نہ منگن دا درس دیتا. مولا علی دے نال تے کئی ملنگ آندے نے دل کردا بندہ انہاں دا سوٹا انہاں نوں ہی پھیڑے. اوے علی کوئی منگن والا ہے؟ دسو نا علی دے دین والا ہے. تسی علی دے نام تے پتہ نہیں کتھوں گند بن گئے. انہاں دے نام تے گندگیاں پھیل گئیاں ساڈے علاقے دے وچ. میں کہ ظالمو حسن حسین تے او نے جے ایک ٹھوکر حسین مارے ایک حسن مارے رب ٹھوکراں دے بدلے بیواں نوں بچی عطا فرما چھڑدا. سبحان اللہ. انہاں نوں دنیا دی چیزاں دی کدی لوڑ ہے. لیکن گل یاد رکھیا جے اللہ رب العالمین نے امتحان لیا حضرت ابراہیم دا تے سارا امتحان پیا حضرت اسماعیل تے. تے میرے نبی نے فرمایا سی نا فاطمہ حسن حسین میرے پتر نے
تو رب نے فرمایا ساری امت دی تکلیفاں کٹھیاں کر لو، اس سر حسین دے صدقہ وار دیو، ساری امت دی رب مشکلات دور فرما دے گا۔ اللہ رب العالمین مینوں